کشمیریوں کی آہیں سسکیاں اب آسمان کو چھو رہی ہیں۔ قتل و غارت گری کا بازار ہے کہ یہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی معصوم بیٹوں تو کبھی بیٹیوں کو جبری گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو کبھی دن دہاڑے ان کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ مگر سلام ہے اس نڈر، دلیر اور باہمت قوم کو کہ ہر گزرتے دن، لمحے اور بڑھتے مظالم کے ساتھ ان کے جوش و جذبے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جدوجہد آزادی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی کمزور پڑ رہے ہیں۔ بس آزادی کی تمنا لیے استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بدترین جبر و ظلم نے بھی انہیں اپنے مطالبہ آزادی سے دستبردار نہیں ہونے دیا۔ اس قدر شدید کرفیو کہ جس میں ان کی آوازیں دنیا تک پہنچانے کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ تک میسر نہیں اور اسے بین کر دیا گیا۔ وہ اپنی سی کوششوں میں لگے ہیں، اور تو اور وہ آج بھی اپنی ضروریات زندگی کے حصول میں شدید مشکلات کا شکار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حوصلے سے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ کشمیری قوم بکنے جھکنے والی نہیں اور آزادی کے علاوہ کسی مطالبے کو نہیں مانے گی۔ کشمیر میں شدید کرفیو کے دوران ظلم و ستم کی ایسی داستانیں سامنے آئیں کہ سن کر دل ہی دہل جاتا ہے کہ آزادی کا مطالبہ کرنا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ معصوم بچے، نہتے بزرگوں، بے بس عورتوں تک کو نہ بخشا جائے۔ یہ جنت نظیر وادی اب ظلم و جبر کی ایسی تصویر بن چکی ہے کہ جس میں صرف اور صرف خون ہی نظر آتا ہے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو خون سے تر نہ ہو، وادی کا کوئی گھر ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی باسی شہید نہ ہوا ہو یا بھارتی فوج کے تشدد کا شکار نہ ہو۔ بھارتیوں کے تمام تر ظلم و درندگی کے باوجود کشمیری مسلمان آج بھی ایک زبان یکجان ہو کر سبز ہلالی پرچم ہاتھوں میں لے کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور تو اور گولیوں کا جواب پتھر سے دیتے نوجوان ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ان کی ہمت اور جواں مردی ہے جس سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ایسے سپاہیوں کا جو ان کے اوپر گولیاں اور بندوقیں تانے ہوئے ہیں۔ جموں و کشمیر کے مسلمانوں نے محض اپنے زور و بازو پر آزادی کی ایسی تحریک برپا کر رکھی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی 70 سال سے بھی زائد عرصے پر محیط ہے اور اپنے عزم اور جذبہ آزادی کو زندہ رکھے ہوئے شہادت کا تاج سر پر سجانے کے لیے ہر وقت میدان جہاد میں سینہ سپر ہیں۔ سلام ہے ان کی جرأت اور آہنی ارادوں کو کہ ظلم و ستم کی انتہا کے باوجود بھی اپنے مقصد کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مودی سرکار کی سنگدلی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب وہ ڈٹائی سے معصوم کشمیریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے، جس سے نوجوان اور کم عمر بچے بینائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا سلوک کسی مسلمان ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو اب تک پوری دنیا میں شور اور واویلا مچ چکا ہوتا اور اقوام متحدہ سمیت امن کی علم بردار عالمی تنظیمیں اور ادارے حرکت میں آ چکے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہم جو کشمیر کو شہرگ پاکستان کہتے ہیں، ہم اپنی شہرگ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف بیانات دینے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ کیا صرف یوم کشمیر پر ریلیاں نکال کر سیمینار منعقد کر کے کشمیریوں سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آزادی کشمیر تو ایک تحریک ہے، سو ہمیں ان کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ نسل نو کو اس کے ذریعے ایک منظم تحریک چلانی چاہیے، کشمیریوں کی آواز بننا چاہیے، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستانیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی چاہیے اور بار بار آواز اٹھانی چاہیے کہ شاید تبھی ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی مل سکے۔ اور کشمیر نہ بھارت کا ہے نہ پاکستان کا، بلکہ یہ تو کشمیریوں کا ہے۔